بسم اللہ الرحمن الرحیم 10 محرم الحرام عاشورہ کا دن زمانہ اسلام سے قبل ہی قریش مکہ کے یہاں بڑی اہمیت کا حامل رہا ہے۔ اسی دن خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالا جاتا تھا اور قریش اس دن روزہ رکھتے تھے۔ اس دن سے متعلق سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تعظیم و توقیر کے نہ صرف قریش بلکہ تمام اہل مکہ قائل تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ دستور رہا ہے کہ قریش ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے جو اچھے کام کرتے تھے ان کاموں میں آپ ان سے اتفاق و اشتراک فرماتے تھے۔ اس بنا پر حج میں بھی شرکت فرماتے تھے اور اپنے اس اصول کی بنا پر آپ قریش کے ساتھ عاشورہ کا روزہ بھی رکھتے تھے۔ دوستو، تاریخی اعتبار سے اگر یوم عاشورہ کی تحقیق کی جائے تو مختلف تاریخی روایات اور کتب اس بات کی واضح نشاندہی کرتی ہے کہ دنیا کے بڑے اور عظیم واقعات یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کو رونما ہوئے ہیں۔ یوم عاشورہ میں ہی قلم، آسمان و زمین اور حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی دن حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ اسی روز حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہولناک سیلاب سے محفوظ ہو کر کوہ جودی پر ٹھہری۔ اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا گیا اور ان پر آگ گل گلزار ہوئی۔ اسی دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور اس روز حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے رہائی نصیب ہوئی اور مصر کی حکومت ملی۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کی حضرت یعقوب علیہ السلام سے ایک طویل عرصے کے بعد ملاقات ہوئی۔ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات حاصل ہوئی۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی۔ اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت واپس ملی۔ اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کو سخت بیماری سے شفا نصیب ہوئی۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام 40 روز مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد نکالے گئے۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی اور ان کے اوپر سے عذاب ٹلا۔ اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے شر سے نجات دلا کر آسمان پر اٹھایا گیا۔ اسی دن قریش خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالتے تھے۔ اسی دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا۔ اسی دن فریب کاروں نے نواسۂ رسول جگر گوشہ بطول رضی اللہ عنہ کو میدان کربلا میں شہید کیا اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ مذکورہ والا واقعہ سے یوم عاشورہ کی خصوصی اہمیت کا پتہ چلتا ہی ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس دن کی متعدد فضیلت وارد ہے۔ نفل روزوں میں جس قدر اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشورہ کے روزے کا کرتے تھے اتنا کسی دوسرے نفلی روزے کا نہیں کرتے تھے۔ یوم عاشورہ کے دن واقع ہونے والی اسلامی تاریخ کا المناک سانحہ کربلا بھی اسی دن وقوع پذیر ہوا، جس میں نواسۂ رسول امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اپنے اہل بیت کے ساتھ میدان کربلا میں دین محمدی کے تحفظ اور تقدس کے خاطر حاضر ہوئے اور اسلام کے علم کو بلند کرتے ہوئے جہم شہادت نوش کیا۔ ان تمام باتوں سے ظاہر ہے کہ یوم عاشورہ بہت ہی عظمت و تقدس کا حامل ہے، لہٰذا ہمیں اس دن کی برکات سے بھرپور فیض اٹھانا چاہیے۔